آج میں آپ کو آن اوتھ یہ بات کہنے لگا. آپ سب جانتے ہیں میری عادت نہیں ہے کہ میں اب بتاؤں. میں بالکل کام کرنے والا آدمی ہوں، اور اسی کرتے کام کے دوران میرے ایک صاحب نے میرے سامنے بیٹھ کے میاں ان کو فون کیا، عمران خان کو. وہ بھی آج زندہ ہیں. میں بوجہ آج نام نہیں لوں گا، لیکن میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں. وہ فون سپیکر فون پہ تھا. جب میں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، اور ابھی بہتر ہے کہ اس کو آج یہاں پہ آپ نے 6 مہینے بدترین سیاسی انتقام، غیر ضروری جیلیں، آپ نے بے تحاشا لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات، نیب کے جھوٹے مقدمات، شہزاد اکبر کے اس سیل کے ذریعے آپ نے لوگوں کے کاروباروں کے اندر سے چیزیں نکال کر، جو کہ کسی صورت بھی جرائم نہیں ہیں، لیکن ان کو کٹہروں میں کھڑا کر دیا ہے کہ حساب دیں. آپ نے تباہی اتار دی ہے. تو اس نے کہا میں نے کسی کی بات نہیں مانتی، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. آج میری سیاست ختم ہو جائے گی اگر میں ان کو چھوڑوں. تو اگر یہ آپ کی سیاست کرنے کے ڈھب ہیں کہ آپ نے ملک میں سیاسی عدم استحکام لانا ہے، لوگوں پر جھوٹے مقدمے بنانے ہیں. 141 وہ لوگ تھے جو آپ کے پہلے 6 ماہ کے اندر بلا جواز جیلوں میں ڈالے گئے. آپ نے لوگوں کے گھر مسمار کیے جا کے کہ یہ میرے سیاسی مخالف ہیں. آپ نے ان کو تھانوں میں، ایف آئی اے میں، نیب میں، ہر اس ٹول کو آپ نے اتنے برے طریقے سے لوگوں کے اوپر باہر نکال کے پھینکا. آپ نے تو اس وقت وہ کیا تو میں لگ رہا تھا کہ یہ سیاست کے خلاف بھی ایک خوفناک سازش ہے، جس کو کرنے کے بعد لوگوں کے اور سیاستدانوں کے درمیان ایک نفرت پیدا کر دی جائے، تاکہ کوئی اس کے جو اثرات ہیں وہ ایک خوفناک خانہ جنگی کی صورت اختیار کرے. بہت ہیٹریڈ کریٹ کر دیا، اتنا شدید ہیٹریڈ کریٹ کر دیا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. اور وہ اس حد تک چلا گیا تھا ہیٹریڈ کہ جس کے نتیجے میں آپ آپس میں بات چیت کرنے، یعنی پولیٹکس از ڈائلاگ، تو اس ڈائلاگ کو آپ نے متروک کیا. آپ نے کہا کہ اگر میں ان سے بات چیت کروں گا تو میری سیاست ختم ہوگی، یعنی پولیٹکس میں سے ڈائلاگ آپ نے خود نکال دیا. اس کے بعد یہاں پر آپ کی بس نہیں ہوئی. سی پیک کے خلاف آپ نے جو کیا، آپ کے 4 سال میں سی پیک لٹرلی منجمد ہو گیا. اٹ واز ڈورمنٹ، اور اس پر بڑے شدید تحفظات. آئی ایم پریوی ٹو دوز میٹنگز جن میں یہ کہا جا رہا تھا بار بار کہ چائنیز ہمارے کاؤنٹر پارٹ جو ہیں وہاں پہ دیور ٹاکنگ ٹو دا پاکستانی پیپل، ان سوورن گارنٹیز کا ذکر کر رہے تھے جو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں دی گئی تھیں. بار بار ہمیں بتا رہے تھے. میں ادھر یہاں پہ پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں ایک آل پارٹی ڈائلاگ تھا جو سی پیک کے متعلق تھا، جس میں پروونشل گورنمنٹ آف سندھ، پروونشل گورنمنٹ آف کے پی، اس وقت بھی عمران خان کی گورنمنٹ تھی، پروونشل گورنمنٹ آف پی ایم ایل این، they were all there. قمر زمان کائرہ was on dais that day, and he فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کے حوالے سے اور قرضے کے حوالے سے ان کی بات میں تھوڑی کنفیوژن تھی، جس کو ایس این اقبال صاحب کو درست کرنا چاہ رہے تھے. تو وہاں پر جو چائنیز پروفیسر تھے بیجنگ یونیورسٹی میں، اردو زبان کے پروفیسر، بڑی شستہ اردو بولتے تھے، وہ اٹھ کے آئے. انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، انہوں نے کہا دیکھیں آپ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے میرے نزدیک ذمہ دار لوگ ہیں، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور قرضے کے درمیان آپ اس بحث میں ہیں کہ یہ کیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر آپ کے ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معیشت آگے نہیں بڑھ سکے گی. اینڈ سمپل دس از اٹ. نظام آپ نے جو کرنا ہے آپ دیکھ لیں، لیکن یہ سی پیک اگر آپ کا رول بیک ہوتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ پاکستان کے 10 سے 15 سال ضائع ہو جائیں گے. اینڈ دیٹ وی لٹرلی سو. اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. پھر میں نے آپ کے وزیر خزانہ کو سنا، آپ کے وزیر خزانہ محسن لغاری کو اور اپنے خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کو ٹیلی فونکلی یہ کہہ رہے تھے. وہ ان کی آواز شوکت ترین صاحب کی اگر پتال سے بھی آ رہی ہوگی تو میں اس آواز کو پہچانتا ہوں. محسن لغاری میرے قریبی دوست ہیں. میں نے ان کے ساتھ اسکول کے اندر 10 سال گزارے ہیں، اس اسمبلی میں 15 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں. میرا ان سے ایک بہت گہرا رابطہ ہے. میں ان کی آواز پہ چوک ہی نہیں سکتا جو ان کی آواز ہے. میں نے وہ آواز سنی جب آپ انہیں کہہ رہے تھے کہ یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ، عمران خان کا آپ کو حکم نامہ ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ اگر آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج لے رہی ہے تو جو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کہانی ہے، اگر یہ پیکج آ گیا
تو پھر کہیں خدا نخواستہ وہ مضموم مقاصد کے پاکستان ڈیفالٹ ہوگا، تو آپ بطور وزیر خزانہ اس وقت پرویز صاحب کی یا گورنمنٹ تھی، کس کو بھولا ہے، کس کے حافظے میں سے یہ چیزیں نکل گئی ہیں؟ آپ خط لکھ کے دے دیں کہ صوبے وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی پہلے عدالت پہ حملہ 5 ججوں کے ذریعے ایک پولیٹیکل فیکشن کو بالکل تباہ و برباد کر دو، اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کو متروک کر دو جہاں پر کوئی بات ہی نہ ہو سکتی اور ایک اکھاڑے کا منظر پیش کرے، اس کے بعد پھر آپ نے معیشت کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا، اس کو ڈیفالٹ کرنے کی بالکل دہانے پر لے گئے، اور جو پی یو ایل کے بلز تھے ان کے متعلق وہ کہتے کہ دیکھیں آپ ایک چیز 100 روپے کی خرید رہے ہیں اور اس کو 90 روپے میں آپ بیچ رہے ہیں، تو جو اس کی چیز اوپر کھڑی ہوتی جائے گی، اس کے اوپر جو لاسز انکر ہو رہے ہوں گے تو وہ تو اکانومی میں ریفلیکٹ کریں گے۔ تو آپ نے آن پرپز ود ڈیزائن، پھر کس کو ندیم بابر کا قصہ بھولا، پھر کس کو قطر کی ڈیل کا قصہ بھولا، پھر کس کو ایل این جیز کا قصہ بھولا، پھر کس کو بھولا کہ کن لوگوں نے کتنے پیسے آپ کو دیے۔ نو بڈی ہیز فارگاٹن دیٹ۔ میں تو حیران ہوں آج کے موجودہ حکمرانوں کے اس رویے پر کہ اگر آپ کے خلاف صرف کرپشن کی بات پبلک میں اسٹک نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، عوام آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف 3-4 فیصلے ہیں، میں بھی ان فیصلوں کے خلاف تھا۔ مجھے تو کسی نے کہا کہ بشرا بی بی پہ آپ بات کریں کیسے، میں کہا دیٹس اے پرسنل میٹر، پرسنل لائف، میں آئی وونٹ میک اے کمنٹ آن دیٹ۔ لیکن یہ فیصلے جو آپ کے ہیں جس میں آپ نے، میں آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فرام اینی پارٹیز پوزیشن، میں اکبر ایس احمد کی بات کر رہا ہوں، مجھے وہ آدمی بہر صورت ان کوائف اور حقائق کی بنیاد پر جن پیپرز کا میں پریوی ہوں، آئی ہیو سین دوز پیپرز کہ جو پبلک کے نام پر فنڈز اکٹھے کیے جاتے تھے، سوشل ویلفیئر کے لیے اکٹھے کیے جاتے تھے، کینسر ٹریٹمنٹ جیسے نوبل کاز کے لیے اکٹھے کیے جاتے تھے، جو ممبرشپس کریٹ کی جاتی تھی۔ میرے ایک دوست ہیں شکاگو میں، از لائک فیملی ٹو می، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے 80,000 پاؤنڈز اکٹھے کر کے بھیجے ہیں، $80,000، آئی بیگ یو این اپالوجی فار دیٹ، $80,000 بھیجے ہیں جس میں میری اتنی کنٹریبیوشن ہے، اینڈ آئی سینٹ دیٹ منی فار دا نوبل کاز آف کینسر ٹریٹمنٹ، بٹ آئی ہیو بین انفارمڈ دیٹ منی ہیز بین ٹیکن ٹو دا پولیٹیکل پارٹیز اکاؤنٹ، اینڈ سنس دیٹ ڈے میں نے اس کے بعد فردر فنڈنگ۔ کیا بات، میں کیسے بتاؤں کہ کیا کردار، کیا قول و فعل، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں یہ صرف حقائق پر مبنی وہ کوائف بتا رہا ہوں جو کہ پبلک ریکارڈ میں ہیں، اور پھر چلتے چلتے بات 9 مئی تک آ جاتی ہے۔ یہ اب ذرا معاملہ سنگین ہے اور وہ بڑا بہت اس پہ مجھے اعتراض ہے، اور بڑی شدت سے میں اس پر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا ایک آئینی عہدہ ہے، میں پارٹی پوزیشن سے تو بول نہیں سکتا۔ وین آئی سٹ آن دیٹ چیئر ایز اسپیکر، I want to maintain best of my neutrality because I am under oath. لیکن ایز پاکستانی میرے کنسرنز ہیں، اور وہ کنسرنز کیا ہیں، یہ کل آپ صحافیوں نے، دوستوں نے یہ سوال پوچھے تو اس کا جواب میں آپ کو دے دوں۔ دیکھیں 9 مئی کا واقعہ جب پیش آتا ہے، آج اس 9 مئی سے ایک سفر گزرا ہے، اور یہ طوالت کچھ ماہ پر مشتمل ہے، جو کہ ایک سال کا عرصہ گزارنے کے بعد، 1.5 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد 9 مئی کے بعد ایک 10 مئی بھی آ گئی۔ اب ان دو میں کنٹراسٹ کیا؟ 10 مئی نے میرا سر فخر سے بلند کیا، 10 مئی نے اقوام عالم میں مجھے ایک ممتاز قوم کے طور پہ کھڑا کیا، 10 مئی میں ایک ایسے ملک کے ساتھ، میں جنگوں کے خلاف ہوں، مجھے خوف آتا ہے بارود سے، مجھے اس آگ سے، اس موت سے، وہ جو خون کے لوتھڑے اور انسانی اعضاء کے چیتھڑے اڑتے ہیں، میں ان کو دیکھ کے سہم جاتا ہوں۔ مجھے اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ دنیا، ایک ایسی دنیا چاہیے جس کے اندر خوشحالی ہو، خوبصورتی ہو، پروگریس ہو، ڈیولپمنٹ ہو، جس کے اندر اکنامک گروتھ ہو رہی ہو، لوگوں کی گڈ لائف ہو رہی ہو۔ یہ جنگوں والی، یہ بارود کی، یہ سریے کے ساتھ ٹنگی لاشیں، یہ گن گھجاتے جہاز، یہ درندگی مجھے سہماتی ہے۔ لیکن میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ پاکستان کی یہ فوج، جس کے ساتھ میری جذباتی وابستگی ہے، اس وردی کی تکریم، اس کے فخر پر میں مر مٹنے کو تیار ہوں۔ اس کا مسئلہ میری جمہوریت کے ساتھ، اس ایوان کے ساتھ نہیں ہے۔ کیا آپ نے فوج کو کمزور، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے یا سیاست کو مضبوط کرنا ہے، فوج کو کمزور کر کے کرنا ہے؟
اگر آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ نے فوج کا کندھا استعمال نہیں کیا تو آپ یہ حق رکھتے ہیں بات کرنے کا، لیکن اگر آپ کی اپنی پیدائش اسی نرسری میں ہے، انکیوبیشن وہاں ہے، کنسیو وہاں ہوئے ہیں، برتھ وہاں ہوئی ہے، تو پھر کیا کرتے ہو یار؟ پھر اس کو کمزور کر کے یعنی وہ میری سرحدوں کی حفاظت کرنے کے قابل بھی نہ رہے۔ کچھ اپنے کال و فیل پہ، کردار پہ غور کرو۔ میں سب کو تنبیہ کرتا ہوں، میری درخواست ہے کہ یہاں تک معاملہ لے کر جانا، مجھے اس فوج کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ہے۔ I had the courage even to speak in my party, bhai. We said